جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب سالم اسلام انصاری صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سینئر قانون دان ہے سر ماشاء اللہ سے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے الیکشن کی گہمہ گہمی ہے. سندھ بار کونسل کے جو ہے وہ 1 تاریخ کو الیکشن ہے نومبر کی, اور ماشاء اللہ بہت سارے کینڈیڈیٹ میدان میں ہیں, اور آپ کے کچھ حمایت یافتہ لوگ بھی ہیں. اس میں میر حق نواز ٹالپور صاحب جن کا سیریل نمبر 47 ہے, وہ سینٹرل سے ہیں. جان محمد نائش صاحب ہیں, سیریل نمبر 70 ہے, وہ ڈسٹرکٹ ایسٹ سے ہیں, سندھ بار کونسل کے کینڈیڈیٹ ہیں. آپ کی سپورٹ, آپ کے پورے گروپ کی ان کو سپورٹ حاصل ہے. سر کیا کہنا چاہیں گے جو الیکشن کے حوالے سے؟ دیکھیں, یہ جو سندھ بار کونسل کے الیکشن یکم نومبر کو ہو رہے ہیں, جی اس میں 101 کینڈیڈیٹس حصہ لے رہے ہیں 16 نشستوں کے لیے کراچی کی وجہ سے. جی ٹوٹل 33 سیٹس ہیں سندھ کی. تو میرا صرف کہنا یہ کہ اس میں فرینڈس آف امیر حیدر شاہ, جس کے اتحادی کے طور پہ ہمارا جو گروپ ہے وہ کافی عرصے سے چل رہا ہے. تو فرینڈس آف امیر حیدر شاہ, جو کہ شہید امیر حیدر شاہ کے دوستوں پہ مشتمل ایک گروپ ہے, اور مختلف الیکشن لڑ چکا ہے. اس میں حق نواز ٹالپور صاحب بھی جنرل سیکرٹری رہے ہیں کے لیے, جی نعیم میمن صاحب بھی جنرل سیکرٹری رہے ہیں, اور پچھلی دفعہ غلام رسول صاحب بھی ممبر سندھ بار کونسل الیکٹ ہوئے تھے. اس دفعہ دوستوں نے میر حق نواز خان ٹالپور, جن کا سیریل نمبر 47 ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل سے, اور جان محمد لائی صاحب جن کا سیریل نمبر 70 ہے, ان کو جو ڈسٹرکٹ ایسٹ سے ہیں ان کو نام درج کیا ہے اپنے نمائندے کا. تو یہ دونوں جو امیدوار ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے اپنے اضلاع میں نام صرف دیگر کینڈیڈیٹس کے مقابلے میں میرٹ پہ ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دوستوں کی تعداد ہے شہید امیر حیدر شاہ کے دوستوں کی, اور وہ جو ایک نظریے سے یا ایک سلسلے سے اور ہم اتحادی وابستہ ہے, وہ اس کے بیجز بھی ہیں اور سپورٹرز بھی ہیں, ایک بڑی تعداد میں. اور جو منشور انہوں نے کیا حق نواز ٹالپور صاحب نے اور جان محمد نائب نے, فرینڈس آف امیر حیدر شاہ شہید نے اور ان کے اتحادیوں نے, وہ بھی میں سمجھتا ہوں مقبول عام ہے. اور وکلاء کی بہبود کے لیے اور جو ایشوز ہیں سندھ بار کونسل کی ممبر بن کے ان ایشوز کو ریزالو کریں گے, جس میں ڈسپلنری ایشوز ہیں, جس میں جو ہے ریگولیٹری چونکہ ایک باڈی ہے, دیگر جو چیزیں ہیں وکلاء کی انرولمنٹ, اور اس کے علاوہ سندھ سے جو اعلیٰ عدالتوں کے جج ہوتے ہیں ان کی انتخاب میں بھی اس کا رول ہوتا ہے. اور جو ایجوکیشن جو ہے اس میں بھی پاکستان بار کونسل کی نگرانی ہے, اس میں بھی اس کا ایک رول ہے. اور دیگر جو ہے نا یہ معاملات میں یہ جو ہے نا حصہ لیتے ہیں. سندھ بار کونسل, کراچی بار کا تو ایک دفعہ الیکشن ہوتا ہے, سندھ ہائی کورٹ کا بھی سال میں ایک دفعہ الیکشن ہوتا ہے, اور یہ ریگولیٹری باڈیز ہیں. سندھ بار کونسل کا رول جو ہے وہ ریگولیٹری باڈی کے طور پہ ایک اعلیٰ درجے کا رول ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس میں اس طرح کے امیدوار ہونے چاہیے جو باصلاحیت ہوں, باشعور ہوں, اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ سندھ بار کونسل کی کارکردگی وہ کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ بار کونسل کی پچھلے 5 سال کی جو کارکردگی ہے یہ مایوس کر رہی ہے, اور جو وکلاء نے جن لوگوں کو منتخب کر کے بھیجا تھا انہوں نے اس طرح اپنا کردار نہیں نبھایا جو وقت کی ضرورت ہے. ہم نے دیکھا ہے سر یہ کہ لوگ منتخب ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ جی ہم وکلاء کے لیے یہ کریں گے, ویلفیئر کریں گے, اور لیکن جب ہم دیکھتے ہیں ان کی کارکردگی ہمیں کچھ زیادہ بہتر نظر نہیں آتی. جیسے دورانہ انٹرویو آپ نے کہا, اب آپ دیکھیں کہ بینول فنڈ کو کہا جاتا ہے کہ جی ہم بڑھائیں گے اور بہت زیادہ کر دیں گے, لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کوئی بیمار ہوتا ہے, کوئی ریٹائر ہوتا ہے, کیا 65 سال مکمل کر کے, نہ تو اس کے بینول میں کوئی اضافہ ہوا, کتنے سال گزر گئے, بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. پھر نہ کوئی ان کو میڈیکل کی سہولیات ہے ہمارے وکلاء کو, ایک کریم آف سوسائٹی کہلاتے ہیں. دوسرا کوئی ان کا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے, جبکہ آپ کے سندھ بار کونسل کا اپنا پلاٹ ہے شیری جنا کالونی میں, وہاں بھی کوئی بھی تو اس پہ کوئی کام نہیں کیا گیا, لیکن اس پہ وعدے بڑے کیے گئے جی ہم بڑے کام کریں گے. اس طرح کے بہت سارے ایشوز ہیں. ایجوکیشن کا حوالہ ہے, دیکھیں ان کے بچوں کو وکیلوں کے بچوں کو جو ہے وہ ایجوکیشن تک نہیں ملتی, کوئی اسکولز نہیں ہے. تو اس طرح کی تو پرابلمس ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں جن کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں اللہ نے ان کو کامیابی دی, تو وہ اس طرح کی توجہ دیں گے؟ دیکھیں, اس میں ایک تو جو امیدوار کامیاب ہوتے ہیں
उनका उस कौज से वकला के मुखलिस होना ज़रूरी जी है और उनका तजर्बेकार बाशऊर होना। सर यहाँ तक ये दो वकला जो हैं मीर हकनवाज खान कालपुर और जनाब जान मोहम्मद नाइस साहब, इनका माजी भी आपके सामने, और हकनवाज कालपुर तो जनरल सेक्रेटरी भी रहे कराची जी। बार की, और उस दौरान जो उनकी कारकर्दगी ये रही जिसमें जिना ऑडिटोरियम का क्याम है हाँ जो बिल्कुल कि काम एक बहुत बड़ा असासा है, जिसकी वजह से KBA के अंदर मुख्तलिफ सरगर्मियों को फ़रोग़ मिला है। तो उसके साथ साथ वो जो उनका 1 साल का दौर रहा वो दयानतदारी का रहा, खिदमत का रहा। उस दौरान उन्होंने कोई प्रैक्टिस या केस नहीं लिया और पूरे 1 साल में सिर्फ 3 वकालतनामे दाखिल किए, 2 वकला के ज़ाती मामलात में और एक जब जिना ऑडिटोरियम के ख़िलाफ़ रिट पिटीशन फाइल की तो उसमें कराची बार को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। बिल्कुल मेरा कहना यह है कि माजी जो है किसी भी उम्मीदवार का वो देखा जाता है, उसी से आप फैसला करते हैं कि आइंदा जो है खिदमत कर सकेगा या नहीं। वो इंतहाई बाशऊर पढ़े लिखे और तालीम याफ्ता वकील हैं और उनके एक प्रोफेशनल वकील हैं। प्रोफेशनल वकील की जो मजबूरियाँ होती हैं उसके क्या उसके मुतालबात हैं और उसके तकाज़े क्या हैं उनको पूरा कर सकते हैं, और बार बेंच के दरमियान जो एक अजीब सी खलीज है उसको भी पूरा कर सकते हैं। जैसे कि डिसिप्लिनरी मैटर्स, ये जो आजकल बेंच की तरफ से कहा जाता है ये जी वकला जो है वो कब्ज़ों में है, अभी तो वो वाला माहौल पैदा ही नहीं हुआ कराची में जैसा कि पंजाब और लाहौर में, लेकिन वहाँ बार काउंसिल एक्शन लेती हैं, FIR दर्ज करने की करती हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन लेती हैं, लाइसेंस कैंसिल करती हैं, या 5 साल में किसी वकील के ख़िलाफ़ एक तो कोई शिकायत इसलिए नहीं करता कि दाद रसी नहीं है, शिकायत आए वकील के ख़िलाफ़ उसको जो राइट ऑफ हियरिंग दी जाए, शोकाज करने के बाद अगर समझ से उसने कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया या इवन कोई जाली पावर कोई जाली डॉक्यूमेंट बना के कब्जा किया तो सिंध बार को एक्शन में आना चाहिए, और ऐसे वकला के खिलाफ जब कार्रवाई होगी, उनके लाइसेंस कैंसिल होंगे, FIR कटेंगे, तो ऐसी शिकायत आएगी। मैं समझता हूँ कि ये शिकायत भी जो है और ये बात भी जो है ना मफरूज़े पर मुश्तमिल है। बिल्कुल आपसे कोई 2, 4, 5 ऐसे केसेस होंगे, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन उसको इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करना ये भी गलत है। अगर ऐसा होता तो सिंध बार में शिकायत का अंबार होता, लोग और सिंध बार उसका ना एक्शन लेना भी, ये भी पुराने जो मेम्बरान हैं ये उनकी नाकामी, तो ऐसा माहौल पैदा किया जाएगा। अब जैसे जजेस हैं, लोग जुडिशरी के जो जजेस हैं उनके खिलाफ कई शिकायत आती हैं, कोई ऐसा ख़ास एक्शन भी हाई कोर्ट नहीं लेती, इवन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी आला अदालतों के जजों की जो शिकायत आती है कोई एक्शन नहीं लेती। लेकिन अगर कोई शिकायत हैं वकला से, उनकी तादीब और उनकी सरकोबी है या उनकी रहनुमाई की ज़रूरत है या उनकी हौसला शिकनी की ज़रूरत है जो कुछ बयान किया जा रहा है, तो उसके लिए सिंध बार काउंसिल का फोरम है, और जब ये लोग आएंगे तो ऐसे लोग जो वकालत के पेशे को बदनाम कर रहे हैं उनकी सरकोबी हो, और जो गलत इल्ज़ाम हैं किसी वकील पे जैसे को इल्ज़ाम लगा, डिसिप्लिनरी कमेटी ने बुलाया और उस बातों उसके जवाब से ये पता लगा कि इस पे इल्ज़ाम गलत है, तो वो भी एक बेहतरी की है कि किसी आदमी पे गलत इल्ज़ाम है, और वकला पे ये जो मफरूज़े की बुनियाद पर बात की जा रही है ये भी जो है मैं समझता हूँ इसका भी खात्मा। जनाब सालिम सलाम अंसारी साहब सीनियर एडवोकेट है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं माशाल्लाह से। इस वक्त जो हम सूरत हाल देख रहे हैं हमारी आला अदलिया की खासतौर जुडिशरी के हवाले से, वो उस पर बहुत ज़्यादा उंगलियाँ उठ रही हैं, और जब से ये जो 26 अमेंडमेंट आई है वो कहा जा रहा है कि 27 भी आने वाली है। इस वक्त जो सूरत हाल है हम देखें जो अपॉइंटमेंट जुडिशरी का जो तरीक़ेकार है उसमें भी बड़ी मायूसी हो रही है, मेरिट को बड़ा नज़रअंदाज किया गया है। क्या कहेंगे जो सूरत हाल में सामने नजर आ रही है सारी चीज़ें? देखिए सूरत हाल तो बड़ी मायूस है। 18वीं तरमीम में एक तरीक़ाकार दिया गया जिसको एक रेट फाइल करके 19वीं तरमीम के जरिए पार्लिमानी कमेटी के किरदार को ख़त्म किया, और वो चीज़ें सामने नहीं आ सकें जो कि 18वीं तरमीम जिसका तकाजा कर रही थी एक अच्छे जजों के इंतखाब पर। लेकिन उसमें अच्छी बात ये थी कि सीनियरिटी के प्रिंसिपल को मद्देनजर रखा गया कि वो शख्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेगा जो सीनियर से निकलेगा जी, उस चीज़ को भी ख़त्म कर दिया गया, और 3 का कहा गया अमंग 3 कोई होगा। ये पिक एंड चूज़र चेरी पिक का जो तस्वर है ये एक मैं समझता हूँ इससे अदलिया का म्यार गिरेगा, और जिस तरीक़ाकार जो उन्होंने अब दिया है अब पॉलिटिकल पार्टीज़ के अक्सरियत करके जुडिशल कमीशन में जो इख्तियार सियासी जमातों को दे गया, हमारी सियासी जमातें अभी इतनी मैच्योर नहीं, ये मैं समझता हूँ मोरूसी ग्रोह है और इनके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है।
الیکشن بھی جو پاکستان میں ہوتے ہیں جو بھی ہوئے جی، ہیں، صرف یہ نہیں کہ یہ فارم 47 جو بھی اس سے پہلے بھی جو ہوئے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے مطلب کے نتائج اپنے مطلب سے نتائج حاصل تو پاکستان میں اس طرح جمہوریت پلٹ نہیں سکی. ہمارے یہاں جمہوریت جو ہے وہ ماشاء اللہ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے زیر اثر ہی چلتی رہی ہے، اس لیے اس کی وہ آبیاری نہیں ہو سکی جیسے کہ ہم انڈیا کی مثال دیتے ہیں یا دیگر ممالک کی مثال دیتے ہیں. لیکن 26ویں کے بعد 26ویں کے ذریعے تو انہیں طریقہ کار کو بہتر کرنا تھا، جی سر. کیونکہ 18ویں ترمیم سے پہلے کوئی طریقہ کار موجود نہیں تھا. گورنر جو ہے چیف جسٹس سے ریکمنڈیشن لے کے یا ریکمنڈیشن لے کے آگے بھیج دیتا تھا اور ججز اپائنٹ جی. ہوتے تھے. تو 18ویں میں اگر کوئی خرابی تھی تو اس کو 26ویں ترمیم کے ذریعے درست کرنے کی ضرورت تھی، بلکہ یہ انہوں نے اس سسٹم کو بھی ڈیریل کر دیا، ایک عجیب و غریب قسم کا سسٹم بنا دیا اور انڈیا کی نقل کرتے ہوئے کہا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ الگ ہوگی. میرا کہنا یہ ہے کہ انڈیا میں پہلے 5 سینئر جج کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ممبر ہوتے، انہوں کا نہیں، وہ ہم طے کریں گے. اور اس میں انہوں نے کسی بھی جونیئر سینئر جج کو بھی پک اینڈ چوز پہ، یعنی اپنی مطلب کے ججز کو 5 ججز کو یا زیادہ ججز کو اس کانسٹیٹیوشنل بینچ پہ لے کے، تو اب یہ اب جو انصاف کا تقاضا تھا، لوگوں کا جو اعتماد تھا یہ اعلیٰ عدالتوں سے تھا، وہ ختم ہو گیا. بلکہ سندھ ہائی کورٹ میں ٹریگر کیا گیا کہ واحد ہائی کورٹ ہے جہاں آئینی بینچ بنا ہوا ہے. اس کے بعد یہاں لوگوں نے ریٹ فائل کرنی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے زمرے میں جو آتی ہیں وہ کرنی بند کر دی. تو اس کا مطلب ہے عدالتوں کا اس سے وقار گرا ہے. اور جو عدالتوں جو ججز کی سلیکشن ہوئی ہے 26ویں ترمیم میں وہ ایسے ہی ہوئی ہے جیسے پاکستان کی جو کرکٹ ٹیم ہے اس کی سلیکشن کیا ہے، وہ میرٹ پہ نہیں، اور ایک دو دیگر مسائل ہیں جو میں کہنا نہیں چاہتا. تو جب وہ میرٹ پہ نہیں ہے تو وہ تو کھیل کا میدان تو ایسے ہی ہے، اور عدالت بھی ایک ایسی ہی ہے جہاں جج کھلے انداز میں بیٹھ کے لوگوں کے سامنے فیصلے دیتا ہے. وہ فیصلے چھپ کے سامنے آتے ہیں، وہ پبلک پراپرٹی ہوتے ہیں. تو آپ اس سے لوگ معیار کا اندازہ لگاتے ہیں. کراچی کی ججمنٹس پہلے پڑھی جاتی تھیں، اب لاہور اسلام آباد سے آئی. کراچی خاص طور پہ یہاں کیا کہہ سکتے ہیں، ججمنٹس کی ڈلیوری جو ہو رہی ہے اس کا معیار ملا ہے. میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے سپریم کورٹ کے رولز بنا دیے 10 سال سے ذاتی طور پہ ہر چیف جسٹس کو خط لکھا، ہر فورم میں کہا کہ کراچی کی رجسٹری اور لاہور کی جو سپریم کورٹ کی رجسٹری، یہاں کم از کم 2 جج مستقل طور پہ روٹیشن کی بنیاد پہ ہوں، تاکہ کراچی میں اور لاہور میں، یعنی لاہور ہائی کورٹ اور کراچی کی سندھ ہائی کورٹ میں اس کے جو فیصلے چلیں گے وہ یہیں ہوں، یہیں فیصلے ہو جائیں، اور جو سپریم کورٹ کی پرنسپل سیٹ پہ لوڈ ہے وہ ختم ہو جائے. لیکن کوئی بیسری کا کام کرنے کے بجائے اس روز کے اندر بھی ایسی کوئی بیسری نہیں لائی. اس 3 کی جگہ 2 کا بینچ جو ہے وہ سنے گا اور وہی پوری اپیل کو بھی ڈیسائیڈ کر سکے گا. اور کراچی اور لاہور میں 2 جج یعنی 4 جج ہر وقت اویلیبل ہوں گے. اس سے یہ ہوگا کہ پرنسپل سیٹ پہ بوجھ کم ہوگا. جہاں انہوں نے ججوں کی ایک پوری بریگیڈ بھرتی کر دی ہے، 4 جج اضافی بھی بھرے جا سکتے ہیں، بلکہ اسی 17 سے جو تعداد بڑھی اسی میں 4 ججوں کو 2 کراچی اور 2 لاہور میں سپریم کورٹ میں رکھے جا سکتے تھے. اور ایک بات میں کہتا ہوں کہ پاکستان ان ممالک میں سے ہے جہاں کی سپریم کورٹ مختلف جگہوں پہ موجود ہے. یہ جو دستوری کمیشن ایک بنا تھا ضیاء الحق کے دور میں مولانا ظفر احمد انصاری کی قیادت میں، اس نے یہ مختلف رجسٹریز کا اور سرکٹس کا تصور کیا تھا کہ قاضی 100 کوس سے دور نہیں ہونا چاہیے. اور اس کی بڑی مخالفت ہوئی کہ نہیں، انڈیا میں سپریم کورٹ ایک جگہ ہے، امریکہ میں ایک جگہ ہے. لیکن یہ جو سسٹم آیا ہے اس کی آج مثال دی جاتی ہے کہ مختلف رجسٹریز موجود ہیں. آپ دیکھیں اگر سکھر کا سرکٹ حیدرآباد، میرپور خاص اور لڑکانہ کا نہ ہوتا، وہ سارا بوجھ کراچی کے اوپر ہوتا، تو آج سندھ ہائی کورٹ کی کیا حالت ہوتی. اس رجسٹری کے اور سرکٹ کے سسٹم میں ایک جہت دی انصاف کو فوری اور اچھا کرنے کے لیے اور رش کو روکنے کے لیے. لیکن 2 ججوں کا بینچ بنانے کے اوپر نہ کوئی سننے کو تیار ہے، نہ کوئی سمجھنے کو تیار ہے. ان کے اپنے کوئی مفادات ہیں جن کی تکمیل کے لیے یہ سب لوگ لگے ہوئے ہیں. جج بنانے والے بھی، وہ جوڈیشری بھی اس کو امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہتی. کوئی ایسا کام نہیں ہوا جس پہ کہا جائے کہ سائل کو یا عام آدمی کو سہولت ملی ہے یا اس کا اعتماد جو ہے عدالتوں پہ زیادہ بڑھ رہا ہے. وکلا جو ہیں ان کا بھی جو وقار ہے، ان کا بھی جو پیشہ ہے عدالت کے ساتھ جڑا. عدالت کی مخالفت عدالت سے رفت سے نہیں،
جب عدالتوں کی عزت نہیں ہوگی، عدالتوں میں لوگوں کا اعتماد نہیں ہوگا، تو وکالت کا پیشہ جو ہے وہ خود جو ہے اپنی قدر جو ہے کھو بیٹھے. وہ بھی کھول دیں. بہت شکریہ جناب سالم سلام انصاری صاحب، سینئر ایڈوکیٹ سر، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، بہت شکریہ. تھینک یو سر.